الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین محبوبنا ومحبوب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المشرفین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن لوگوں نے فطرت انسانی پر گفتگو کی کہ فطرت انسانی کی نفسیات کیا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ جب تک تحت شعور میں کسی چیز کی محبت نہ ہو تو انسان کی سستی ٹوٹ نہیں سکتی۔ ایک شخص ہے، وہ دھوپ پہ کھڑے ہو کر پھل بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہے، نہ اسے گرمی کی پرواہ ہے، پسینہ نکل رہا ہے، تو کون سا محرک ہے جو اسے اس پر ابھار رہا ہے؟ تو اس کے تحت شعور میں منافع کی چاٹ ہے۔ جب وہ پیسہ اسے مل جاتا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے وجود کو متحرک اور گرم رکھنے کے لیے انکانشیس مائنڈ، جسے تحت شعور کہتے ہیں، اس کے تحت شعور میں کسی چیز کی اٹیچمنٹ اور محبت ضروری ہے۔ یہ تاجر سے لے کر باقی لوگوں سے سب کی نفسیات کو ٹٹول لیں، جتنی جس کو کسی چیز کی رغبت زیادہ ہوگی اتنی وہ اس کے لیے محنت زیادہ کرے۔ اور یہ ٹوٹل جو سورس آف اٹریکشنز ہیں، یعنی فطرت انسانی کے وہ ذرائع جو اسے کھینچتے ہیں اپنی طرف، اور جن کی رغبت، جن کی اٹیچمنٹ یا محبت اس کے دل میں رکھی گئی ہے، وہ 8 ہیں۔ یہ 8 وہ بندھن ہیں جن میں ہر انسان بندھا ہوا۔ اہل کفر تو انہی تک محدود ہیں، لیکن اہل ایمان کی پرواز اس سے بہت بلند ہے۔ تو رہ نورد شوق ہے، منزل نقل قبول، لیلا بگر عطا ہو تو محمل نگر قبول۔ ہم اللہ اکبر کہنے والے کسی بندھن پہ نہیں رکتے، ہم اسی کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں۔ وہ کیا محبتیں ہیں؟ باپ کی محبت اولاد سے، اولاد کی محبت باپ سے، یہ سرفرست ہے۔ اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹوں کو تندرست دیکھنے کے لیے، خوش دیکھنے کے لیے باپ کیا کچھ نہیں کرتا، اور جب بیٹے شعور کو پہنچ جائیں تو اپنے والد کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر انسان کے بھائی ہیں، بھائی بازو ہیں۔ سیدنا امام حسن فرماتے ہیں
کہ بیوی فوت ہو جائے تو کچھ نہیں جاتا، اگر بھائی فوت ہو جائے تو تیرا بازو کٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی میں آ جائیں تو خامن کی بیوی سے اٹیچمنٹ، بیوی کی خامن سے، یہاں تک کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں رحمت رکھ دی ہے اور محبت رکھ دی۔ صحیح اٹیچمنٹ میں وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہیں، ایسی وفا شیاریاں بھی ہیں۔ پھر ان سے آگے اپنا کنبہ، یہ وہ محبتیں ہیں جن کی خاطر انسان کے وجود میں حرارت رہتی ہے اور ان کے لیے وہ مشکلیں برداشت کرتا ہے۔ آگے وہ اسباب ہیں جو اس زندگی کو خوش کرنے کے لیے آدمی اختیار کرتا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تمہارے مال جو تم نے اپنی گھریلو زندگی کو خوش کرنے کے لیے کمائے، ہر بندہ کماتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے اندر تم گھاٹے سے ڈرتے، انسان نیند کاٹتا ہے، لمبے سفر کرتا ہے اسی تجارت کی خاطر، گھاٹا نہ ہو اور میں گھریلو زندگی کو حسین اسباب سے عمدہ بنا سکوں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم نے تراش خراش کے اور اپنی خوشی سے بنایا، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے کوشش ہے کہ میرا گھر اس سے حسین ہو اور فلاں سے بھی حسین ہو، نیا ماڈل ہو، ماڈرن ٹچ ہو، سب فیسلٹیز ہوں۔ تو یہ ٹوٹل 8 رغبت کی چیزیں ہیں جن کو قرآن نے گن کر رکھ دیا، اور اس کنویں میں گرے ہوئے جو گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو اسے ماننے والے ہیں ان کو رخ دیا ہے کہ یہ مقصود نہیں، مقصود تمہارے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ قل، اے محبوب اپنی زبان اقدس سے فرما دے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے والدین، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و اموال اقترف، و عشیرتکم، تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت اور مال تجارت جس میں تم گھاٹے سے ڈرتے ہو کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن میں تم اترا کر چلتے ہو، بہت خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، بجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں تمہیں نکلنے سے روکتی ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ عذاب الہی آ جائے، کہ ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتا ہے وہ موجب رحمت نہیں بلکہ موجب عقاب ہے، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو تو مستجر سزا ہو۔ یہ بڑا مشکل ہے ان محبتوں سے نکلنا۔ اگر سرفرست نظر آتے ہیں تو وہ ہیں اصحاب رسول،
جن کو قرآن کہتا ہے کہ یزکیہم، میرے محبوب انہیں خوب پاک کرتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے کہ کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں اور روم کے علاقے میں غزوہ موتا لڑا جا رہا ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید فاصیبا، کہ میرے صحابہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جھنڈا زید نے پکڑا ہے، زید بن حارث نے جھنڈا پکڑا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیبا، اب اس سے اسلامی جھنڈا گرنے نہیں دیا، جعفر طیار نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ ترمذی میں ہے کہ رأیت جعفرا یطیر فی الجنت، میں نے اپنی آنکھوں سے جعفر طیار کو دیکھا کہ خدا کی پوری جنت میں اڑ رہا ہے۔ ان کا دایاں بازو کٹا تو بائیں میں انہوں نے جھنڈے کو لے لیا، بایاں کٹا تو بچے ہوئے ہاتھوں میں جھنڈے کو لے لیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اسے 2 پر دیے ہیں، مشرق مغرب جنت میں جہاں جائے جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے سلام کا جواب دیا، کسی نے کہا حضور یہ کون تھا جس نے سلام دیا؟ فرمایا یہ جعفر طیار تھا جس نے مجھے سلام کہا۔ اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں فخر سے کہا تھا وَأَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جعفر، کہ لوگوں پہچانو میں کون ہوں، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، اور میرے نانا سید عالم ہیں، اور بنی ہاشم میں علی کی نسل نہیں، کائنات میں میرے نانا کی نسل نہیں، وَفَاطِمَةُ أُمِّي سُلَالَةَ أَحْمَدِي، اور میری ماں سیدہ زہرا ہے جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الْجَنَاحَيْنِ جعفر، اور مجھے ناز ہے اس چچے پہ جسے حضور نے ذو الجناح۔ فرمایا ثم اخذ الرایۃ ابن رواحہ، فرمایا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا۔ یہ ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن رواحہ بڑے امیر صحابہ میں سے تھے، ان کے کثیر باغات تھے، اور ان کی بیویاں جو شریعت نے اجازت دی تھی انتہائی انہیں محبوب تھی، اور بڑی عقل و دانائی اور حسن و جمال والی تھی۔ تو جب انہوں نے جھنڈا پکڑا تو شیطان نے کہا کہ دیکھ وہ باغات کہاں جائیں گے جو مدینے میں سب سے زیادہ تیرے باغات ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اتنا مجھے کمزور سمجھتا ہے کہ باغات کو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دوں گا؟ قد تصدقت للہ ولرسولہ، میں زندہ بھی رہا تو وہ سارے باغات میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دیا۔ اس پر پھر اس نے کہا کہ یہ بیویاں جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا اچھا یہ بھی تجھے ابھی تک کھٹک رہا ہے تو میں نے تمام کو 3 طلاقیں دے دی، 3 میں نے دے دی تاکہ میں زندہ بھی رہوں تو میرا ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ کہہ کر تلوار پکڑی اور ٹکڑے کر دیے کفار کے۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ حضور کی آنکھیں بادل کی طرح رو رہی تھی، اور سرکار نے فرمایا کہ اخذ ابن رواحہ فاصیبا، کہ آؤ عبداللہ ابن رواحہ کے بھی ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور فرمایا ثم اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب جو جھنڈا پکڑا ہے وہ خالد ابن ولید نے پکڑا۔ وَمَا فَفَتَحَ اللَّهُ وَلَا يَدَيْ، خالد دشمنوں کو رونتے ہوئے فوج کو نکال کر لے، اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح دی ہے۔ یہ غلامان مصطفیٰ کی شان تھی
اور یہ سید عالم کی شان تھی جو اپنے ہر غلام کی ہر حالت کو اپنی اگر رب کو گواہ بنا کر یہ کہا جائے کہ کائنات میں کوئی ایسا محبوب نہیں جیسی وہ ذات محمد الرسول اللہ محبوب ہے، اور غلامی مصطفیٰ میں نسل آدم میں کوئی غلام ایسے نہیں جو اصحاب رسول غلامی مصطفیٰ۔ بدر کے غزوے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، اگر باپ نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا بیٹے تم کفر میں کچے ہو، خدا کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو کبھی بچ کر نہ جاتا، کیونکہ مجھے تو محبوب نہیں جتنا اللہ کا رسول محبوب ہے۔ یہ ہیں وہ ہستیاں کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ تو میری اوٹ ہے میں تیری اوٹ ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ حضور کی اوٹ رہی، اور جس دن احد کا غزوہ تھا اس دن خالد ابن ولید نے درے سے پلٹ کر حملہ کیا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو آج میرے لیے جان قربان کرے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی آواز جو آئی وہ ابو بکر صدیق کی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم نے پہچانا کہ سب سے بڑا اگر کوئی بہادر ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات۔ اور طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے سامنے جا کر سینہ کھول کر ایسے کر لیا، یہ بخاری شریف میں یہ منظر ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور کہا نہری دون نہرک یا رسول اللہ، جو بھی تیر لگے گا یا رسول اللہ میرے سینے میں لگے گا، آپ کے سینے میں نہیں لگے گا۔ اللہ تشرف یوسف کا سہم من سہام قوم، اور اپنی نگاہوں کو یا رسول اللہ نیچے رکھے، کہیں کوئی تیر آپ کی چشمان مقدس میں آ کر نہ لگے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے اتنی صبر اور حوصلہ دردناک حالت میں کسی کا نہیں دیکھا جو میں نے طلحہ ابن عبید اللہ کا دیکھا، کہ تلواروں کے وار طلحہ ابن عبید اللہ دونوں ہاتھوں کو برداشت کر رہے تھے۔ کفر کا پورا زور تھا کہ حضور کو شہید کریں، لیکن آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے ہوئے تھے، ہر تلوار ان کو لگ رہی تھی اور تیر سینے میں لگ رہے تھے، یہاں تک کہ یہ پنجہ کٹا، تلوار لگی، یہ پنجہ کٹ کر زمین پہ جا گرا، اور گرا تو حضرت طلحہ کی زبان سے نکلا حسن حسن لکا یا طلحہ، طلحہ تجھے مبارک ہو کہ تجھے یہ شرف بھی حاصل ہو گیا کہ محبوب کے لیے تیرا ہاتھ کٹا۔ اور قرآن کریم نے جو یہ ذکر کیا رسولکم فی اخراکم، اے میرے محبوب کے صحابہ وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان رسول اللہ قد قتل، وہ شہید ہو گئے، اس پر صحابہ نے کہا جی کر کیا کرنا ہے؟ یہ مقام عشق تھا جس کو کچھ لوگ غلط لے گئے کہ حضور نہیں ہے تو جی کر کیا کرنا ہے۔ تو حضور ٹیلے پہ چڑھ کر بتانا چاہتے تھے کہ میں زندہ ہوں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، وہ گھڑی یاد کرو جب پیچھے سے اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا۔ تو جب ٹیلے پہ چڑھنے لگے تو یہ وہ وقت تھا جب سرکار کے دندان اقدس سے خون نکل رہا تھا، اور تلوار کے
یہاں لگنے سے کھود کے ٹکڑے پھنس گئے تھے رخسار اقدس میں، ان سے بھی خون نکل رہا تھا۔ حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا۔ میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا، امام بخاری نے کتاب المغازی میں یہ جو ذکر کیا میں وہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت طلحہ نے دوسرا ہاتھ جو کٹا ہوا نہیں تھا وہ ٹیلے کے ساتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ میری پیٹھ پر قدم رکھ کر، میری پیٹھ پر قدم رکھ کر اس ٹیلے پہ آپ چڑھیں۔ تو حضور نے جیسے ہی پیٹھ پر قدم رکھا تو فرمایا وجبت لک الجنت یا طلحہ، اے طلحہ آج جنت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے کہ جس وجود پر میرا قدم آئے وہاں جہنم کی آگ نہیں آ سکتی۔ کیا یہ ایک انسان کے بس کی بات ہے؟ وہاں کوئی ایسی فرسٹ ایڈ نہیں تھی کہ ایکسیسو بلیڈنگ کو روک سکے۔ ہاتھ پورا کٹا، کٹے ہوئے ہاتھ سے کتنا خون نکلتا، کوئی فرسٹ ایڈ بھی نہیں۔ سینے میں تیر لگے ہوئے ہیں، بازوؤں پہ جگہ جگہ تلوار کے وار ہیں جن سے خون نکل رہا، پنجہ کٹ چکا ہے، اور پھر بھی ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹھ پر قدم رکھیں۔ یہ کسی عام مجاہد کا کام نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اتنا خون نکلنے سے۔ یہ کسی ایسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے کہ جس کو جمال نگاہوں کے ہاتھ رہا ہے، تیر لگ رہے ہیں۔ زنان مصر جمال یوسف کو دیکھیں تو کہہ دیں کہ ما ھذا بشر الا بشر نہیں ہے، بشر تک پہنچنے والے بشر کہتے ہیں، جمال نبوت تک جانے والے ملک کریم کہاں کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا ہو گیا زلیخا؟ ایک نوجوان کے محبت میں وارفتہ ہو گئی، جب نہیں دیکھا تھا تو یہی کہا تھا، کیونکہ لباس بشر نبوت تھا۔ تو زلیخا نے تو اتنا کہا تھا، تھوڑا سا پردہ ہٹا، تھوڑا سا کہ اخرجنا، تھوڑا ان کے قریب سے گزر گیا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے دیکھا تو منہ سے اللہ نکل گیا، نہیں اٹھتے، اور اللہ اکبر کی کبریائی سمجھ نہیں آتی جلا کے محبوب۔ پہلی بات یہی کہی کہ اکبر نہ ہو، اللہ اکبر نکلا۔ تو تجھے اللہ اکبر کی کیسے سمجھ آئے گی جب تک کوئی ایسا دیکھ کہ جس کے دیکھنے سے اللہ اکبر نکلے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور ہاتھوں کا کیما کر دیا۔ تکتی بار بار کاٹنے کو کہتے ہیں، ایک دفعہ کاٹنے کو قطع کہتے ہیں، تکتی بار بار کاٹنے کو کہتے ہیں۔ کاٹتی رہی، چھریاں چلتی رہی، کام چلتا رہا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ بشر نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو سر سے پاؤں تک مجسم نور ہے۔ فرشتہ نور ہوتا ہے، وہ نور سے پیدا ہوا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، نہ خبر ہو تو بشر بشر کی رٹ ہوتی ہے، جب یار کا دیدار ہو اور جمال اٹھ جائے تو پھر نور ہے، پھر بشریت۔ جدائی کی پنگ ڈنڈیوں میں پھرنے والے مولوی
اور کتابی کیڑے تجھے کیا خبر کہ شان نبوت کیا ہے؟ وہ تو پردہ بنا کر آئے ہیں تجھے فیض دینے کے لیے، لیکن حقیقت نبوت تو رب کہتا ہے میں نے نبی بھیجا ہے، میرے علاوہ کو جانتا ہی نہیں کہ اور وہ عورتیں تھیں جن کی یہ حالت ہو گئی جمال یوسف سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یوسف ابیض و انا املا، یوسف صرف سفید ہیں، میری سفیدی میں سرخی ہے۔ از حسن ملی ہے شور بجہاں کر دی۔ مولانا جامی کہتے ہیں کہ اے محبوب تو حسن ملی کا اٹھانے والا، تیرا حسن صرف سفید نہیں ہے، حسن ملی ہے۔ کان اظہر اللون، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور صرف سفید نہیں تھے، سفیدے میں سرخی بھی تھی، جو سرخی جمال محبوب کو دوبالا کر رہی تھی۔ جامی کہتے ہیں از حسن ملی ہے شور بجہاں کر دی۔ یا رسول اللہ آپ نے اپنے حسن ملی میں پورے جہان کو ہوش اڑا کے رکھ دیا۔ از حسن ملی ہے شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تما کر دی، دل بردی و جاں بردی۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دلوں کو بھی تڑکا کے رکھ دیا ہے اور ہماری جان کو بھی جلا کے رکھ دیا ہے اپنی محبت میں۔ از حسن ملی ہے شور بجہاں کر دی۔ وہاں صرف جمال یوسف پہ زنان مصر کرتی ہیں، یہاں عرش لے کر فرش تک ہر ذرہ تیرے عشق میں رقص کر رہا ہے۔ از حسن ملی ہے شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تما کر دی۔ میرے حضرت فرماتے عالم لا ہواداریت از ہوش بے رفتار، آہو شدہ در یم بسارا شدہ ماہی۔ کہ یا رسول اللہ پورے عالم کا ہوش اڑ گیا ہے، جہان کا ایسے ہوش اڑا ہے کہ مچھلی پاگل ہو کے صحرا میں آ گئی ہے، ہرن پاگل ہو کے سمندر میں چلا گیا ہے۔